موجود ہے سینئر اینکر پرسن آسما شیرازی. اوور آل آپ نے میٹنگ کو کیسا دیکھا؟ اور اس کے اندر کافی ہم نے سیاسی تنقید بھی دیکھی ایک جماعت کے اوپر, یعنی پی ٹی آئی کھلے لفظوں میں انہوں نے اس بات کو کر دیا کہ جو ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے. کیسے دیکھ رہی ہے جب تک تنقید ہوتی رہے گی اتحاد کیسے ہوگا؟ جی دیکھیے, اب یہ تو افسوسناک صورتحال ہے اس وقت. آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا سانحہ پاکستان کے اندر ہوا ہے, 100 سے زائد لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, لوگوں کے دل زخمی ہیں, لوگوں کی روحیں زخمی ہیں, جسم زخمی ہے. خاص کر کے پشاور اور جو خیبر پختونخوا ہے وہ تو ہمیشہ سے عمران خان صاحب کے ووٹر رہے ہیں. ان کا تو فرض بنتا تھا کہ سب سے پہلے وہ وہاں پہ جاتے, وہ ان کی داد رسی کرتے, ان کے دکھ کا مداوع کرتے. لیکن کہہ جائے کہ اس کے وہ جو کمیٹی آج ہو رہی ہے اس میں بھی نہیں گئے, اور اب کہا جا رہا ہے کہ کل جماعتی کانفرنس میں بھی تو اسد عمر صاحب کو ہم نے سنا کہ وہاں پہ بھی نہیں جائیں گے. تو یہ ایک غور طلب بات ہے میرے نزدیک. تو کیا یہ عمران خان صاحب کو صرف اقتدار میں رہنے کے لیے لوگوں سے بات کرنا ہوتی ہے, یا صرف اس شرط کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے مسائل میں عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کہ ان کو ووٹ ملے اور ان کو اقتدار ملے؟ تو یہ کوئی سیاسی رہنماؤں والا یہ کام نہیں ہے, نہ یہ سیاسی جماعت والا کوئی کردار ہے جو کہ اس طرح کا صورتحال ہے. ان کو تو جواب دہ بھی ہونا چاہیے کہ 10 سال ان کی حکومت تھی, سیف سٹی پروجیکٹ پہ کیوں عمل نہیں ہو سکا, وہاں پہ کیمرے کیوں نہیں لگ سکے, وہ جو اتنا فنڈ تھا وہ کہاں سے گیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سوال جینوئن سوال ہیں, یہ اٹھانے چاہیے. اور عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ جن سے ووٹ لے کے آئے تھے اگر ان کے ساتھ ہی وہ نہیں کھڑے ہیں تو پھر وہ کن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو نمٹنے کے لیے ان کو بولنا تو پڑے گا, اور ان کی مذمت تو کرنی پڑے گی, ان کے خلاف تو کھڑا ہونا پڑے گا. تو میرا خیال ہے یہ بہت افسوسناک بات ہے. اور آج البتہ جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے یا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد جو کل جماعتی کانفرنس ہے, یہ بہت ہی رائٹ ڈائریکشن میں ایک فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان کی قومی قیادت کی طرف سے اور عسکری قیادت کی طرف سے. یہ یاد رہے کہ باقی تمام جماعتیں اس وقت اور خود عسکری قیادت بھی جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہے ان تمام فیصلوں کے اوپر. اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ پاکستان کو بھرپور جواب دینا پڑے گا اس دہشت گردی کا. تو یہ اگر خان صاحب اب بھی آتے ہیں تو یہ بہت ہی مناسب ہوگا, ان کو آنا چاہیے. یہ ان کا صوبہ 10 سال سے وہ یہاں پہ اقتدار میں رہے ہیں, ابھی تک ان کی دیکھیے مین لیڈرشپ میں سے کون گیا ہے پشاور میں؟ آپ ہی مجھے کریکٹ کر دیں اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہے تو. صحیح. آسما, ہم گزشتہ روز بھی دیکھ رہے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کا جب اعلان سامنے آیا تو اس ٹائم بھی کہا گیا شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہ ایک طرف تو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اور ایک طرف تنقید کی جاتی ہے, ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کے بعد بلایا جاتا ہے, یعنی کہ وہ اب اس کے لیے مشاورت کریں گے, دیکھتے ہیں وہ آل پارٹیز کانفرنس میں آتے ہیں کہ نہیں آتے. لیکن اس کے بعد جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ پولیس کیپیسٹی بلڈنگ کتنی زیادہ کی گئی, اس کا سوال واقعی اٹھتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر فنڈز جاتے رہے ہیں تو اس کے بعد اس طرح سے کام نہیں ہوا. کیا پتہ یہی سوال ہیں جن کی وجہ سے ایپیکس کمیٹی میں آج شرکت نہیں کی گئی. جی بالکل یہ سوال ہے, اور اس کے اوپر نہ صرف موجودہ حکومت کو اس پہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, اس کی آڈٹ کرنی چاہیے, اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے کہ پچھلے 10 سال کے اندر صوبے کے اندر کیا کیا کام ہوئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے. ایک طرف آپ سیٹل کرنے کی بات کر رہے تھے 40,000 ایسے لوگوں کو جو کہ دہشت گردی سے وابستہ رہے ہیں, ان کے خاندان تھے, ان کو آپ سیٹل کرنے کی بات کر رہے تھے. 5 سے 7,000 لوگوں کو آپ نے پاکستان کے جنگجو جو تھے ان کو آپ نے کہا کہ ہم نے سیٹل کرنا ہے. ان لوگوں کو افغانستان سے لایا کون؟ ایک تو یہ تحقیقات ہونی چاہیے, اور اس کے بعد اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے کہ اگر آپ یہ سب کر ہی رہے تھے تو ان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے آپ نے کیا کام کیے تھے, یا کھلا چھوڑ دیا تھا صوبہ کے چلیں جو مرضی ہے وہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ بہت بنیادی سوالات ہیں. ان سوالات کے جواب عمران خان صاحب کو اور ان کی جماعت کو اور ان کے صوبائی جو کابینہ اور قیادت ہے اس کو دینے چاہیے, اور تبھی وہ عوام کے سامنے جا کے سرخرو ہوں گے. ورنہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک طرف تو یہ آپ کی پالیسی تھی کہ آپ نے ان کو لا کے یہاں پہ بسانا ہے, اور دوسری طرف ان پہ نظر رکھنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا. اور صرف ان سے نہیں جواب ہونا چاہیے, اس وقت کی جو ان سے بھی سوال ہونا چاہیے کہ آپ کیا کس تحت کون سی ایسی چیز تھی جس کے تحت آپ یہ منصوبے بنا رہے تھے, یہ معاہدے کر رہے تھے, یہ مذاکرات ہو رے تھے, مذاکرات کی شرائط کیا تھی. یہ وہ تمام بنیادی سوالات ہیں, اور بالکل یہ ہونے چاہیے جو پچھلے 1.5 2 سال 5 سال کی جو بھی ہے ان سے یہ سوالات پوچھنے چاہیے. ٹھیک, جو اقدامات اٹھائے گئے, جو پالیسیز اپنائی گئیں, ان تمام پر بھی سوال اٹھتا ہے اور یہ سوال پوچھنے چاہیے. ایسا کہنا تھا آسما شیرازی کا. آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی, شوکت پراچا نے بھی ہمیں جوائن کیا, فرزانہ علی بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی. آپ تینوں کا بہت شکریہ.